نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 231 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی نشست کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا تھا، اس کی صحیح سند بیان فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ واقعہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے کہ مصر کے گورنر سیدنا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں پر یہ رسم ہے کہ دریائے نیل میں ایک نئی نویلی دلہن کو بھیٹ چڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد ہی یہ دریا جاری ہوتی ہے، اور اگر ایسا نہ کریں تو اس کا پانی کم ہو جاتا ہے اور اس پورے علاقے کی آبپاشی اور زراعت کا مدار اسی دریا پر ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً لکھا کہ جو رسم جاری ہے اس کو ہرگز نہ کیا جائے، اور ایک تحریر لکھی کہ دریائے نیل کے نام کہ اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو جاری رہ، اللہ تعالیٰ اسے جاری رکھے، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے جاری ہے تو ہمیں تیرے جاری رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دریا میں ڈالا گیا تو اللہ کے حکم سے دریا میں پہلے سے زیادہ پانی آ گیا، اور پھر اس کے بعد سے کبھی بھی پانی میں کمی نہیں ہوئی۔ تو یہ واقعہ از قبیل کرامات ہے جو بعض اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر فرماتے ہیں، اس لیے اگر یہ صحیح ہے تو کوئی استبعاد کی بات نہیں ہے اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ پچھلی کسی مجلس میں رشتے کے لیے دعا بتلائی گئی تھی، وہ کیا تھی؟ جواباً عرض ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں یا جامعہ 100 مرتبہ پڑھی جائے اور اس کے بعد پھر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ بہتر رشتہ عطا فرمائیں گے۔ پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ پوچھتے ہیں بیت الخلاء میں خبیث جنات ہوتے ہیں یا خبیث شیاطین؟ جواباً عرض ہے کہ شیاطین بھی جنات ہی کے قبیل سے ہیں، ان میں جو کافر ہوتے ہیں جنات میں انہی کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو خبیث شیاطین یا خبیث جنات ایک ہی چیز ہوئی، یہ گندگی کی جگہ پر ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور یہ آدمی کو تنگ بھی کر سکتے ہیں، اسی لیے استنجے کو جانے سے پہلے دعا تلقین کی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سوال کرتے ہیں کیا یاجوج ماجوج دن بھر دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں، جب رات ہوتی ہے تو دیوار چاٹنا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب دیوار کل چاٹیں گے، تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے کہ یہ لوگ دیوار کھودتے ہیں، چاٹنے کی بات نہیں ہے، اور جب کچھ حصہ رہ جاتا ہے تو شام ہو جاتی ہے تو ان کا جو لیڈر ہے وہ کہتا ہے چلو کل کریں گے،
اور پھر جب اللہ تعالیٰ کو یہ دیوار توڑنا منظور ہوگا تو یہ لیڈر جاتے ہوئے انشاءاللہ کہہ دے گا، تو اگلے دن جب آئیں گے تو جتنی ٹوٹی ہوئی تھی اس سے آگے توڑیں گے تو پوری ٹوٹ جائے گی، اور جب انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو اس روایت کی بنیاد پر یہ بات مشہور ہے، باقی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ پوچھتے ہیں ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد ہے، اگر ہم اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جا کر نماز پڑھیں تو کیا ہمارے لیے ایسا کرنا درست ہے؟ اور کیا ایسا کرنے سے ہماری مسجد کا حق ضائع ہو جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بلا کسی معقول عذر کے قریبی مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو، مثلا اس کا امام صحیح العقیدہ نہیں ہے یا قرأت صحیح نہیں کرتا ہے یا اور کوئی ایسی وجہ ہو تو جا سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں جو اپنے قریبی مسجد ہے اسی میں نماز پڑھنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ امام صاحب کا عصر کی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر تسبیح پڑھنا اور پھر مقتدیوں کی طرف رخ کر کے سلام پھیر کر دعا کرنا کیسا ہے؟ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ امام صاحب کو سلام پھیرتے ہی رخ بدل لینا چاہیے یا کچھ وقفے کے بعد بدلیں؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر یہی ہے کہ سلام پھیر کر اور رخ بدل لیں اور پھر تسبیح پڑھیں، کیونکہ رخ بدلنے کی حکمت یہ ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ نماز مکمل ہو چکی ہے۔ اگر امام سیدھا بیٹھا رہے گا تو کسی کو اشتباہ ہو سکتا ہے کہ ابھی نماز باقی ہے، اس لیے سلام پھیرنے کے بعد عصر اور فجر میں رخ بدل لینا چاہیے اور دیگر نمازوں میں مختصر دعا کر کے سنتوں میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ سوال ہے کہ فرض اور نفل نمازوں میں سجدے سے اٹھنے کے وقت ہاتھ زمین پر رکھ کر کھڑا ہونا بہتر ہے یا دونوں رانوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا بہتر ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا چاہیے سجدے سے، اور اگر کوئی عذر ہو، گھٹنے پہ ہاتھ رکھنے میں پریشانی ہو تو پھر نیچے ہاتھ رکھ کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ بندہ حرم شریف مکہ معظمہ میں ہے، یہاں حرم کی نمازوں میں بعض لوگ راستوں کے کنارے پر اور ہوٹلوں میں امام حرم کی اقتداء کرتے ہیں جبکہ درمیان میں شارع عام ہے، تو اقتداء صحیح ہونے کے لیے اتصال صفوف شرط ہے یا جمع غفیر کی بنیاد پر اقتداء درست ہو جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ جمع غفیر میں تھوڑا بہت انقطاع تو مانع نہیں ہوتا، لیکن زیادہ فصل ہو جائے تو مانع ہوگا، اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ متصل صفوف کے ساتھ مل کر ہی نماز ادا کی جائے اور انقطاع نہ رہنے دیا جائے۔ سوال کرتے ہیں کیا شیعہ کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جس شیعہ کے عقائد اسلام کے بنیادی اور متواتر عقائد کے خلاف ہوں تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت درست نہیں ہے اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کی جائے گی۔ سوال کرتے ہیں زید نے اپنی بیوی سے 2 مرتبہ کہا جواب دیا، اس سے کون سی طلاق واقع ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ یہ جو جواب دیا کا لفظ ہے جب بیوی سے بولا جاتا ہے تو بعض علاقوں میں اس کو طلاق پر محمول کرتے ہیں اور یہی وہاں کا عرف ہے، جبکہ بعض علاقوں میں نیت پر مدار ہے، اس لیے جہاں جیسا عرف ہوگا وہاں ویسا عمل ہوگا۔ اگر ایسے علاقے کا مسئلہ ہے جہاں پر جواب دیا طلاق ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب بیوی سے کہا جائے قرینہ بھی ہو اس کا، تو ایسی صورت میں 2 طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا علاقہ ہے جہاں جواب دیا
صریح طلاق کے لیے نہیں ہے تو نیت پر مدار ہے، اور جب نیت پر مدار ہے تو طلاق بائن ہوگی اور ایک طلاق پڑے گی، دو نہیں پڑیں گی۔ پوچھ رہے ہیں ولی اور وکیل کے درمیان کیا فرق ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ولی وہ قریبی رشتہ دار ہے جس کو بچے یا بچی کے نکاح کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، نابالغ بچے بچی کا، اسے ولی کہتے ہیں۔ جیسے ماں ہے، جیسے باپ ہے، دادا ہے، اور چچا بھی ہو سکتا ہے۔ اور وکیل وہ ہے جسے خاص طور پر وکیل بنایا جائے، جیسے کہ ہمارے ہاں لڑکی سے اجازت لینے کے لیے جو شخص جاتا ہے وہ لڑکی کا وکیل بنتا ہے، گویا لڑکی اسے وکیل بناتی ہے اپنی طرف سے نکاح کا۔ تو وکیل کے لیے ولی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور ولی کو کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں جو متعین ہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ مونچھ کاٹنے کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شریعت میں مونچھ باریک رکھنے کا حکم ہے۔ حدیث میں ہے احف الشوارب، یعنی مبالغہ کرو مونچھ کو کاٹنے میں، لہذا قینچی یا مشین سے بہت باریک کرنا یہ افضل ہے۔ پوچھتے ہیں ایک مشت سے زائد داڑھی کاٹنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور کیا ایک مشت سے زائد داڑھی تینوں جانب سے کاٹنا بہتر ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ٹھوڑی سے نیچے مٹھی پکڑ کر کے اور جو نیچے بال نکل آئیں ان کو کاٹا جائے گا، اور تینوں جانب سے ایسے ہی کیا جائے۔ پوچھتے ہیں میں ایک شہر کی مسجد کا امام ہوں اور یہاں مسجد کے باہر کچھ لوگ بھیک مانگتے ہیں، مسلمان غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس میں نشے کے عادی بھی ہیں، تو ان کو بھیک دینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جس بھیک مانگنے والے کے بارے میں یہ متعین طور پر پتہ چل جائے کہ یہ اس سے نشہ کرے گا تو اس کو بھیک دینا جائز نہیں ہے، اور جس کے بارے میں پتہ نہ ہو تو اسے دے سکتے ہیں۔ سوال کر رہے ہیں کیا قربانی کا جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا افضل ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، اگر آدمی ذبح کر سکتا ہو، اس کو طریقہ معلوم ہو تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، نہیں تو کم سے کم ذبح کے بعد سامنے کھڑا رہے، یہ افضل ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک غریب لڑکی کی شادی ہے اور ایک امیر لڑکے کا عقیقہ ہے۔ امیر چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کے عقیقے کا جانور غریب لڑکی کے گھر پر عقیقہ کرا دیں تاکہ بیٹے کا عقیقہ ہو جائے اور غریب کی شادی ہو جائے، تو کیا یہ درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عقیقہ تو درست ہو ہی جائے گا، کیونکہ عقیقہ گوشت کھلانے کا نام نہیں ہے، ذبح کرنے کا نام ہے۔ پھر گوشت کھلا دیا جائے، چاہے شادی کا عنوان سے چاہے کسی بھی عنوان سے، طریقہ درست ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عید الاضحیٰ کے دن لڑکے کا عقیقہ کیا، بڑے جانور میں ایک حصہ لیا، اور 3 مہینے کے بعد اسی لڑکے کے نام سے دوسرا حصہ لیا، تو کیا یہ عقیقہ درست ہو جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ جو اس نے عقیقہ قربانی کے دنوں کے اندر بڑے جانور میں سے حصہ لے کر کیا ہے وہ تو درست ہو ہی گیا۔ اب جو دوسرا حصہ کرے گا تو اس میں یہ شرط ہوگی کہ پورا کا پورا جانور عقیقے یا عبادت کی نیت سے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جانور بازار میں بیچنا ہے اس میں سے ایک حصہ عقیقے کا رکھ لیا جائے، بقیہ بیچ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ پورا بڑا یا چھوٹا جانور عقیقے یا کسی بھی عبادت کی نیت سے ہونا چاہیے۔ پوچھتے ہیں بچوں کو اپنے شہر یا گاؤں کے قریب جو میلہ لگتا ہے اس میلے میں لے جانا اور سیر و تفریح کرانا، کھانے پینے کا سامان خریدنا، یہ کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ مذہبی میلہ ہے
کسی دوسری قوم کا تو اس میں تو نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر مذہبی میلہ نہیں ہے، دیگر ہے، تو اس میں یہ لحاظ کرنا ضروری ہے کہ کسی منکر کا اور گناہ کا ارتکاب نہ ہو۔ اگر گناہ کا ارتکاب ہوگا تو ہر جگہ جائز نہیں، جیسے کہ فواحش وغیرہ، ایسی اگر کوئی بات نہ ہو تو محض خریداری کے لیے جانے کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں، بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرمائیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں، اور ظالموں کو نمونہ عبرت بنائیں، ان کے شر سے، ان کے منصوبوں سے، ان کی ناجائز حرکتوں سے اللہ تعالی امت کی حفاظت فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔